میرا پیارا نبی کتنا پیارا، میرا پیارا نبی، قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹھا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والوں چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والوں بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسے کوڑی سے ہوشیار رہنا، اپنی زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنی بزنس اپنے کاروبار سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی خسارے میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ مر گئے، مٹی میں مل گئے، زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ مگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے زمانہ کل ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ لیکن غوث اعظم کو دیکھو، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ غریب نواز کو دیکھو، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ مخدوم سمنانی کو دیکھو، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ مخدوم پنڈبی کو دیکھو، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھو، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھو، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ سرکار دیوان شاہ کو دیکھو، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ سرکار مجاہد ملت کو دیکھو، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا
جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ پوری تقریر سن کر جائیے، ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنیے۔ ابھی 5 منٹ انتظار کیجئے۔ مرنا تو سب کو ہے، ارے زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو۔ آج بڑی مقدس رات ہے، موقع ہے، توبہ کر لو، پھر موقع ملے یا نہ ملے، یہ رات تمہیں میسر ہو یا نہ میسر ہو، یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ آج ہی کی رات میں تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اپنا وقت برباد مت کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور رب سے وعدہ کرو، اے پروردگار آج سے میں 5 وقتہ نماز پڑھوں گا، پروردگار رمضان کا روزہ رکھوں گا، پروردگار ماں باپ کی خدمتیں کروں گا، پروردگار اپنی بیوی کا حق ادا کروں گا، پروردگار اپنے پڑوسیوں کی خدمت کروں گا، پروردگار تیرے محبوب سے محبت کروں گا، پروردگار میں غریبوں کے کام آؤں گا، پروردگار میں شراب جوا سٹا سے بچوں گا۔ آج کی بڑی مقدس رات ہے، ادھر دیکھیے، آپ سید الشاہ دیوان شاہ کے آستانے پر حاضر ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کا مزار تماشا گاہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کا مزار کھیل کود کا اڈا ہے۔ بزرگوں کے مزار پر چلو، بچوں کے لیے گبارہ خرید کر لایا جائے، بزرگوں کے مزار پر چلو، حلوہ پراٹھا کھایا جائے، بزرگوں کے مزار پر چلو، وہاں جا کر کے نظارہ کیا جائے۔ بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ گبارہ لگایا جائے، بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ حلوہ پراٹھا کھایا جائے، بزرگوں کا مزار کھیل کود اور تماشا کا اڈا نہیں ہے۔ بزرگوں کا مزار تو اس لیے ہے کہ یہاں پہنچو تو عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ تمہارے باپ مر گئے، ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، تمہارے گاؤں کے لوگ مر گئے، ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، بڑے راجہ مہاراجہ مر گئے، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، مگر دیوان شاہ کو سارے بنگال کے لوگ یاد کر رہے ہیں، بولو غریب نواز کو سارا ہندوستان یاد کر رہا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ جب غور کرو گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے، اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اے ہمارے بچوں، ادب سے بیٹھو، اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ حدیث کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر ہوگی۔ اجازت ہے، نمبر آنا چاہیے 11 بجے، لیکن جب ساری دنیا سو جاتی ہے تب ہم جیسے لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں، جب آدھا مجمع بھاگ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تب لوگ ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ آپ کو موقع ملا ہے، بالکل ادب سے بیٹھیں، اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر ادب سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، نبی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا۔ قال عليه السلام يا ابا هريره لو
انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جیسے میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو، جس انداز میں یہاں نماز پڑھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، آخرت کا ڈر رکھتے ہو، جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ میری زبان تو سمجھ رہے کہ نہیں؟ ارے بولو سمجھ رہے کہ نہیں؟ بنگال کو بدنام مت کراؤ، بنگال کو بدنام مت کراؤ۔ بنگال کا مسلمان اردو سمجھتا ہے، اگر اردو نہیں سمجھتا تو مولانا کو کیوں بولا تھا؟ مولانا کی تقریر صرف بنگال کے ایک کونے میں نہیں، جہاں تک بنگال لگتا ہے ہر کونے کونے میں ہے۔ تو بنگال کا مسلمان ماشاءاللہ مسلمان جہاں ہوگا وہ تو اردو سمجھے گا ہی۔ ارے بولو سمجھے گا کہ نہیں؟ تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیں، ادھر دیکھیے ابو ہریرہ نے کیا کہا، سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے کیا کہا، ادھر دیکھیے، نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرے، جلسے میں بھی اللہ کو یاد کرے اور گھر پہ بھی اللہ کو یاد کرے تو فرشتے ان کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، ادھر دیکھیے کہ جیسے ادھر دیکھیے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بال بچوں کی محبت، رشتہ دار کی محبت انسان کے اندر سستی پیدا کر دیتی ہے، عبادت میں کاہلی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے بچوں سے ہوشیار رہیے گا، بیوی سے ہوشیار رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہو بیوی کی محبت میں اللہ رسول سے محبت کم ہو جائے۔ ایک آپ کو واقعہ سناؤں، اور بولو اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹا جا اپنی بیوی کو جا کر طلاق دے دے۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ اپنے بیٹے سے کہا، کس نے کہا؟ حضرت فاروق اعظم نے، بیٹا جا اپنی بیوی کو جا کر طلاق دے دے۔ اب حضرت عبداللہ جوان آدمی، ادھر دیکھیے، جیسے طلاق کا نام سنا زارو قطار رونے لگے، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور نے پوچھا اے عبداللہ یہ بتاؤ رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج ابا حضور نے اچانک طلاق دینے کا حکم دے دیا ہے۔
سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر ابا نے طلاق دینے کے لیے کیوں کہا ہے؟ میری بیوی نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ ادھر دیکھیے تو نبی نے کیا کہا، سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ جا جا، تمہارے باپ نے طلاق دینے کو ضرور کہا ہے، مگر یہ نہیں کہا ہے کہ ایک طلاق دے دینا، یہ نہیں کہا ہے کہ 2 طلاق دے دینا، یہ نہیں کہا ہے کہ 3 طلاق دے دینا۔ تمہارے باپ نے صرف طلاق دینے کو کہا ہے۔ اگر ان کو خوش کرنا چاہتے ہو، ان کی رضا چاہتے ہو، ان کی خوشنودی چاہتے ہو، تو جا جا اپنی بیوی کو جا کر 1 طلاق دے دے اور رجعت کر لے، تاکہ نکاح بھی باقی رہے، باپ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ 1 طلاق سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ارے بولو 1 طلاق سے نکاح، لیکن کب تک نہیں ٹوٹے گا؟ ادھر دیکھیے، 1 طلاق کسی نے بیوی کو دیا، اور بیوی کو طلاق دینے کے بعد ادھر دیکھیے، کل ہو کر، پرسوں ہو کر، 1 مہینہ کے بعد، 2 مہینہ کے بعد، یعنی 3 MC پوری ہونے سے پہلے اگر بیوی سے بات چیت شروع کر دیا تو طلاق تو ہو گئی، مگر نکاح باقی ہے۔ زور سے بولو، نکاح باقی ہے۔ اسی کا نام ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی میں جب بیوی عدت سے نکل جائے تب بولو نکاح ختم ہوتا ہے، لیکن جب تک بیوی عدت کے اندر ہے اس کو لوٹانے کا ادھیکار ہے، چاہے بات چیت شروع کر دے، چاہے بیوی سے قربت کر لے۔ اور بھی طریقے ہیں، یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ گئے، عمر آ گئے۔ حضرت عمر جیسے آئے تو نبی نے پوچھا، اے عمر، تو نے بیٹی عبداللہ کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، سرکار، میرے بیٹے کی بیوی تو بہت نیک ہے، مگر میں نے طلاق دینے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ وہ بہت زیادہ محبت کر رہا ہے، اتنی زیادہ محبت کرنے لگا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا کم کر دیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کم کر دیا ہے، آپ کی بارگاہ میں آنا جانا کم کر دیا ہے۔ سرکار، میں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو بیوی کے عشق میں آ کر کے آپ سے محبت کرنا کم کر دے، اللہ سے محبت کرنا کم کر دے۔ عمر اس چیز کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جو اللہ رسول کی محبت میں کمی پیدا کرے۔ تو حضرات میری طرف دیکھیے، قرآن کہتا ہے بیوی سے بھی ہوشیار رہنا، بچوں سے بھی ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے عمل کو برباد کر دے، تمہارے ایمان کو برباد کر دے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ابھی تو آپ نے 1 حدیث سنی، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ اور بولو تھکے نہیں ہیں؟ اللہ، لگتا ہے تھک گئے۔ یہ بائیں والے لگ رہا ہے پراٹھا کھانے میں لگے ہیں۔ اور بولو بھائی، لگتا ہے کہ میں نیا چہرہ ہوں۔ ارے زور سے بولو، میں نیا چہرہ ہوں۔ ایسا نہیں، جو مجھ کو پہچانتے ہیں خوب پہچانتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے وہ لگتا ہے دریا میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اب بتاؤ ان کا قصور ہے؟ اجازت ہے تو میں ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فالت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله فقال إذا كان المغنم دبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأقى أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمر
الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث سنائی, مطلب سنیے کلیجہ ہل جائے گا. ادھر دیکھیے نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے. صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے لائن سے شمار کیا. سنو دھیان سے سنو, نبی نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دبلا والامانت مغنما والزکاة مغرما وآتى الرجل زوجته وآقى امه الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, گنڈوں کا احترام کرے, چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشیاں عام ہو جائے, زناکاریاں عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائیں, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان پر لعن طعن کرے, لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. یہ بتائیے کہ نبی نے جو 15 خرابیوں کا ذکر کیا آج ہمارے اندر ہے. ارے بولو آج ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ آج ہم لوگوں میں 15 نہیں, ہم لوگ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں. ارے بولو گناہ میں ڈوب چکے ہیں کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑا پریشان ہے. ادھر دیکھیے مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ ہمارا کردار بگڑ چکا ہے, ہمارے کیریکٹر بگڑ چکے ہیں. ادھر دیکھیے طرح طرح کی بلائیں آ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کورونا, 3 سال تو کورونا رہا, اور چوتھے سال میں یا بولو اب تیسرے سال کے آخری میں اومیکرون, جو کورونا کا بھی ابا ہے. ارے زور سے بولو, جو کورونا کا بھی ابا ہے. آپ کو پتا ہے ادھر دیکھیے یہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو نا, یہ ساری چیزیں بولو اللہ کی سپاہیوں میں سے. بولو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. بولو یہ ہر چیز سپاہی ہے. اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کو بم بارود کی ضرورت نہیں ہے. جیسے روس بولو بم بارود گرا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں کہ تم کو بم بارود گرا کر کے ہلاک کرے. جب بندے کے اعمال بگڑ جاتے ہیں, جب بندے کا کیریکٹر بگڑ جاتا ہے, زور سے بولو جب بندے کا کردار بگڑ جاتا ہے, جب بندے کا ایمان بگڑ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کبھی زمین میں زلزلہ پیدا کرتا ہے, کبھی بلاؤں کو بھیجتا ہے, کبھی وباؤں کو بھیجتا ہے, کبھی ڈینگو مچھر کو بھیجتا ہے, کبھی کورونا کو بھیجتا ہے, کبھی اومیکرون بھیجتا ہے. یہ جو کچھ ہے یہ سب من جانب اللہ ہے. اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کو بم بارود کی ضرورت نہیں, وہ اپنی کسی بھی مخلوق کے ذریعے آپ کو سزا دے سکتا ہے. اس لیے توبہ کرو, توبہ. ہوش میں آؤ, ہوش میں. موت کو نظروں کے سامنے رکھو. آج شب برات ہے, ذرا قبرستان جانا, اور قبرستان جا کر کے ادھر دیکھو, ایک نظر غور کرنا,
اسی قبرستان میں تمہاری ماں ہے، اسی قبرستان میں تمہارے باپ ہے، اسی قبرستان میں تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ توبہ کرو، جینے کے لیے نہیں آئے ہو، مرنے کے لیے آئے ہو۔ زور سے بولو، جینے کے لیے نہیں آئے ہو، مرنے کے لیے آئے ہو۔ جینا ہے تو نماز پڑھ کے جیو، جینا ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے جیو، جینا ہے تو غریبوں کی خدمت کر کے جیو، جینا ہے تو بزرگوں کے نقش قدم پر جیو۔ بولو جینا ہے تو نبی کی محبت میں جیو۔ یاد رکھیے یہ جینا بھی، زور سے بولو قسم خدا یہ اصل جینا ہے، اور اس جینے کا مزہ جو دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ قبر میں ہے، اس سے کہیں زیادہ قیامت میں ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو تیسری حدیث سناؤں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو گئے۔ ارے بولو، ناراض تو نہیں ہوئے؟ اچھا یہ بتائیے اب تک آپ لوگوں نے لنگر کھایا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو لنگر ملا؟ صبح ملے گا۔ حضرت علامہ مولانا یہ دیکھیے اسماعیل صاحب بول رہے ہیں صبح میں لنگر ملے گا، تو جن کو لنگر ادھر دیکھیے، آپ یہ مت سوچئے حضرت کی بارگاہ سے جو لنگر ہے وہ صبح میں ملے گا۔ یقینی بات ہے مولانا کی تقریر سنیں گے تبھی لنگر کے حقدار ہوں گے، اور ورنہ جو چلا گیا وہ کھو گیا۔ زور سے بولو، جو چلا گیا وہ کھو گیا، اس کا نمبر کٹ گیا۔ تو بالکل ادب سے بیٹھے، ایک اور لمبی حدیث سنیے، سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، اللہ اللہ، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حسب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہاں سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، اب لگتا ہے مجمع بیدار ہوا، ادھر دیکھیے، اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، ادھر دیکھیے، اس حدیث کو اگر آپ غور سے مطلب سن لیں گے تو کوئی آپ کو بہکا نہیں پائے گا۔ ادھر دیکھیے، غور سے سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہودیوں پر آیا، جیسا نصرانیوں پر آیا، جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا، وہ زمانہ میری امت پر ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ اگر ان لوگوں میں کسی نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی کمینہ ایسا ہوگا جو اس کام کو ضرور انجام دے گا۔ نبی فرماتے ہیں جیسے قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت کا حال یہ ہوگا، ان سے کنیکشن کی وجہ سے، ان سے تعلق کی وجہ سے، ان سے رشتے کی وجہ سے، ان کو گھر میں بلانے کی وجہ سے، ان سے دوستی کی وجہ سے، جیسے وہ لوگ آپس میں لڑ کر 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت بھی ان سے دوستی کی وجہ سے
73 फिरकों में बढ़ जाएगी, मगर कान खोल कर सुन लो, 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती, 72 वो जहन्नमी होंगे जिनका तार 72 फिरकों से जुड़ा होगा, 72 यहूदियों से जुड़ा होगा, जिनकी दोस्ती उन्हीं 72 यहूदियों से होगी। वो 72 फिरके के लोग जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा जो हमेशा हक पर कायम रहेगा। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया, मतलब सुनिए, नबी ने फरमाया लाख आंधियां चले। ये हदीस का मतलब है, ये मतलब है, कोई मतलब आपको समझाए या ना समझाए, मौलाना क्लियर समझा रहा है। इस हदीस का मतलब ये है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना गिरगिट की तरह रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाओ, सारा मजमा हाथ उठाओ, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताइए नबी ने क्या कहा कि मेरी, बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया। अरे बोलो कौमे बनी इसराइल कौन है? जोर से बोलो। यहूदी और नसरानी, यहूदी और नसरानी ये कौमे बनी इसराइल है। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा कमीना होगा जो इस काम को अंजाम देगा। जो जो काम उन लोगों ने किया, मेरी उम्मत पर वो जमाना आएगा कि मेरी उम्मत के लोग बिल्कुल यहूदी के रंग में रंग जाएंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग भी फिरकों में बटेंगे। एक तो पुराना फिरका जैसे था वैसा रहेगा, लेकिन ये 72 इसलिए बढ़ जाएगा कि इन्हीं 72 से उनका तार जुड़ा होगा, इन्हीं 72 से उनका कैरेक्टर मिलता जुलता होगा, इन्हीं 72 के बोलो नजरियात से इनका नजरिया मिलता जुलता होगा। नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। वो फिरका कौन है? बोलो अहले सुन्नत वल जमात। हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताइए, हम लोग नए हैं कि वहाबी नए हैं? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। हम लोग नए हैं कि वहाबी नए, देवबंदी नए, कादियानी नए, जमाते इस्लामी नए, बोलो अहले कुरान नए, शम्मा नियाजी नए। ये जितने फिरकों का आपने नाम सुना, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये जितने फिरके हैं ये सब 100 सवा 100 बरस, 150 200 बरस के अंदर की पैदावार है। वरना इससे पहले इनके बाप दादा सुन्नी थे, लकड़ दादा सुन्नी थे, छिड़दादा सुन्नी थे, परदादा सुन्नी थे, बोलो मरदादा सुन्नी थे, पूरा खानदान सुन्नी था, इनके मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी थे। लेकिन इधर देखिए 100 बरस के अंदर, 200 बरस के अंदर जैसे गिरगिट अपने चेहरे का रंग बदलता है, ऐसे ये लोग भी मुसलमानों में बदल गए। जो पहले सुन्नी था आज वहाबी बन गया, जो पहले सुन्नी था आज देवबंदी बन गया, जो पहले सुन्नी था आज शम्मा नियाजी में शामिल हो गया, जो पहले सुन्नी था वो कादियानी बन गया। पैगंबर ने फरमाया वो 72 फिरके जहन्नमी होंगे जिनका तार उन्हीं 72 यहूदियों से जुड़ा होगा। हम सुन्नियों का तार उन यहूदियों से नहीं जुड़ा है। अगर तार जुड़ा है तो मदीने वाले आका से जुड़ा है, अगर तार जुड़ा है तो सरकार गौसे आजम से जुड़ा है, अगर तार जुड़ा है तो गरीब नवाज से जुड़ा है, अगर
تار جڑا ہے تو دیوان شاہ سے جڑا ہے، اگر تار جڑا ہے تو امام احمد رضا سے جڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھن جا رہی ہے؟ آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے سسرال میں بیٹھے ہیں۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے، ارے بولو اجازت ہے۔ یہ ہمارے کنکپور کے صلاح الدین بابو سامنے بیٹھے ہیں، اس سال انہوں نے ربیع الاول شریف میں تاریخ لیا، لیکن تاریخ الٹ پلٹ گئی۔ لیکن شک اس بات میں ہے کہ میں الٹا کہ یہ الٹے، کنفیوز دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سال میں ضرور آؤں گا، آپ دل مت توڑیے، میری طرف دیکھیے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے۔ بابو لوگ تو سنی بن کر رہو۔ کیا بن کر رہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، زور سے بولو۔ سنی ہی فرقہ حق پر ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سنی فرقہ۔ لیکن ہمارے اندر بھی کچھ کمی ہے، اس کو دور کرو تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا بولو۔ مزار پر آؤ تو غبارہ مت خریدو، حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھو۔ مزار پر آؤ تو حلوہ پراٹھا مت خریدو، فاتحہ پڑھو۔ مزار پر آؤ تو خود آؤ، بیوی کو گھر میں تالا بند کر کے رکھو۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں آؤ تو حاضری دو، پاک صاف نیت کے ساتھ آؤ، ورنہ کوئی فیض نہیں ملے گا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ اچھا یہ بتائیے، ہر ہرنی سے مشک پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہرنیوں سے؟ پھر بولو، ہر ہرنی میں مشک نہیں ہوتا، کچھ ہرنیوں کے ناف میں مشک ہوتا ہے۔ وہ ہرنی جو آدم علیہ السلام کی محبت میں آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے گئی تھی، آپ نے حضرت آدم نے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ان کی برکت سے اس کے ناف میں مشک پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض ادھر دیکھیں، بعد والی ہرنی بھی گئی مگر لالچ میں گئی۔ کس میں گئی؟ زور سے بولو۔ محبت میں نہیں گئی، اس لیے گئی کہ چلو حضرت ہم پر بھی ہاتھ رکھ دیں گے تو مشک پیدا ہو جائے گا۔ لیکن حضرت نے ہاتھ تو رکھا مگر ہرنی خالی لوٹی، کیونکہ دل اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ تو بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ تو دل کو ٹھیک رکھو، عورتوں کو گھر میں رکھو، اور اگر کوئی عورت آ جائے تو اس کو اپنی ماں بہن سمجھو، عزت کی نظر سے دیکھو۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ان احسنتم احسنتم، بھلا کرو گے تو بھلا ہوگا، وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو تمہارا برا ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بزرگوں کے مزار پر آئیے تو ادب سے آئیے۔ ادھر دیکھیے، آج غلطیاں آپ کرتے ہیں، بولو تانا ہم کو دیا جاتا ہے۔ غلطیاں آپ کرتے ہیں، لوگ دیوان شاہ کو گالی دیتے ہیں۔ آج جتنے بھی بے ایمان لوگ ہیں وہ چوک چوراہا پر کسی گنڈے کے خلاف نہیں بولتے، کسی چور کے خلاف نہیں بولتے، کسی آتنکوادی کے خلاف نہیں بولتے۔ اگر بولتے ہیں تو سرکار پنڈوی کے خلاف بولتے ہیں، دیوان شاہ کے خلاف بولتے ہیں، مخدوم کچھوچوی کے خلاف بولتے ہیں، چراغ دہلوی کے خلاف بولتے ہیں۔ جن بزرگوں کے قدم کی برکت سے اسلام پھیلا، جن بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، جن بزرگوں کے بولو، جن بزرگوں کے قدم کی برکت سے ہمارے ہندوستان میں اسلام روشن ہوا، جن کا یہ لوگ صدقہ کھاتے ہیں، انہی کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ گالی کون سنوا رہا ہے؟ آپ۔ اور بولو، کچھ نام نہاد مولوی اپنی غلط حرکتوں سے ان بے ایمانوں کو موقع دیتا ہے بولنے کا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیے، اب بزرگوں کی بارگاہ میں آئیے تو ادب سے آئیے، عزت سے آئیے۔ عورتوں کو مزار پر آنا منع ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اجازت ہے؟
بتائیے نماز ہم پر فرض ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ. اچھا یہ بتائیے نماز ہم پر فرض ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب. ارے بولو جماعت سے نماز پڑھنا. اور جماعت کہاں ہوگی؟ مسجد میں. تو حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتی تھی. ادھر دیکھیے صدیق اکبر کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتی تھی. لیکن جب عمر کا دور آیا تو آپ نے اعلان کیا اے عورتوں آج کے بعد سے تم لوگوں کے لیے مسجد میں آنا منع ہے. یہ کس نے منع کیا؟ حضرت عمر. زور سے بولو کس نے منع کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے. ادھر دیکھیے جیسے فاروق اعظم نے منع کیا تو لوگ شکایت پہ شکایت کرنے لگے. کن سے؟ حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے. اے عائشہ نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صدیق اکبر کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی. لیکن عمر کا دور آیا تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا. تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کان کھول کر سنیے. عائشہ نے جواب دیا یہ بخاری کی حدیث ہے وہابی بھی سن لے. ان کی بیویاں آج بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ جو حادثہ عمر کے زمانے میں مسجد میں پیش آیا اگر نبی کے زمانے میں پیش آ جاتا تو نبی بھی عورتوں کو روک دیتے. اب آپ بتائیے مسجد اللہ کا گھر ہے. جب مسجد میں آدمی جا کر کے بدتمیزی کر سکتا ہے, زور سے بولو, جب مسجد میں جا کر آدمی بدتمیزی کر سکتا ہے تو مزار پر تو اور بدتمیزی کر سکتا ہے. تو جیسے عورتوں کو مسجد میں جانا منع ہے ایسے ہی عورتوں کو مزار پر بھی آنا منع ہے. اس لیے یاد رکھیے جو آدمی عورت کو لے کر مزار پر آئے گا وہ خالی ہاتھ جائے گا, ان کو کوئی فیض نہیں ملے گا. آنا ہے تو دل صاف کر کے آؤ, آنا ہے تو خود آؤ, اپنے ابا کو لے کر آؤ, اپنے دادا کو لے کر آؤ, اپنے چچا کو لے کر آؤ, اپنے بھائی کو لے کر آؤ, لیکن بیوی کو گھر میں تالا لگا کر آؤ. ورنہ اگر بیوی کو ساتھ میں لے کر آئے, بہن کو ساتھ میں لے کر آئے, جوان عورت کو ساتھ میں لے کر آئے تو بے فیض جاؤ گے, کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. آج لوگ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں. بولو گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی سر گئے, گل گئے, مٹی میں مل گئے. حضرات قسم خدا میری طرف دیکھیے, میں تو پوری زندگی ان سے لڑائی کرتا ہوں. ارے بولو پوری زندگی لڑائی کرتا ہوں. نہ جانے کتنی لاٹھیاں کھائی, اس عمر میں کتنے میرے سامنے پستول لے کر آئے, لیکن مولانا نے یہی کہا کہ سن لو تم میرے باپ کو گالی دو گے معاف کروں گا, تم ہمارے خاندان کے لوگوں کو گالی دو گے معاف کروں گا, لیکن دیوان شاہ کو گالی دو گے, سرکار پنڈوی کو گالی دو گے, اللہ والوں کو گالی دو گے, سرکار خواجہ غریب نواز کو گالی دو گے, میرے سرکار اعلیٰ حضرت کو گالی دو گے, تو یہ ناچیز اپنی جان تو دے دے گا مگر برداشت نہیں کرے گا. تمہارا جواب دے گا اے سنیو پوری زندگی آپ کا یہ مولوی مقابلہ کرتا آیا ہے اور جب تک بدن میں جان رہے گی مقابلہ کرتا رہوں گا, اور میرا مقابلہ لاٹھی سے نہیں ہے حدیث سے ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو کس سے ہے؟ زور سے بولو لاٹھی سے نہیں ہے. ان کا مقابلہ لاٹھی اور پستول سے ہے. جب وہ لاٹھی لے کر آتے تو میں حدیث کی لاٹھی پیش کرتا ہوں, جب حدیث کی لاٹھی پڑتی ہے تو ان کی لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے. لڑنے کا یہ وقت نہیں, بالکل آپ ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. اجازت ہے تو میں وہ حدیث سناؤں. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ والے سر گئے, گل گئے, مٹی میں مل گئے. اچھا ایک بات بتائیے, ہم لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے؟ مٹی سے. یہ بائیں دائیں سب بولو. یہ صابر صاحب نے اتنا ساؤنڈ باکس لگا دیا ہے کہ اگر آپ نہ سنو تو آپ کا قصور ہے. آپ نے اڑیسہ کے مائک والے کو بلایا, ان کے مائک پر سینکڑوں تقریر میں نے اڑیسہ کے کونے کونے میں کیا ہے, اور اڑیسہ کے مائک والے کو آپ نے بلایا ہے. یقینی بات ہے
انہوں نے ایسی سیٹنگ کی ہے کہ اگر آپ بولو ایسی سیٹنگ کی ہے کہ اگر جو آدمی بولو نہ سنے تو یہ اس کا قصور ہے. اجازت ہے؟ چلیے بولو اجازت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے؟ ارے زور سے بولو, زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو. ہاتھ میں اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے. زور سے بولو. ہاں, اور دوسرا فائدہ مچھر سے بچے رہے. کس سے؟ آج کل ڈینگو مچھر بہت زیادہ پیدا ہو گیا. ہر پارٹی والا اپنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے مگر ڈینگو مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور یہ چینل والے لوگوں کا مت پوچھئے جناب, یہ لوگ ہم لوگوں کی ویڈیو کر کے کبھی چھچھندر, کبھی بندر, زور سے بولو, کبھی کتا, کبھی بلی ہم لوگوں کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگ ہم لوگوں کے چینل کو دیکھیں. ایسی غلطی مت کیجئے گا, چینل بنائیے, اللہ آپ کو ترقی دے, میری دعا ہے, لیکن ہم لوگوں کے نام کے ساتھ چھچھندر, بلی, کتا بولو یا بکری. ایک مولانا امین القادری ہے, انہوں نے بکری کا ذکر کیا تو ان کے سامنے بہت بڑی بکری بنا دیا. ارے زور سے بولو. ہاں, تو ایسی غلطی سے بچا کیجئے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں؟ زور سے بولو. مٹی سے. اچھا یہ بتائیے مٹی مٹی سب کی برابر ہے کہ مٹی مٹی میں فرق ہے؟ فرق ہے. تو بولو مٹی مٹی میں فرق ہے. ارے بولو مٹی مٹی میں فرق ہے. بولے نہیں. ارے فرق ہے نا. اگر مٹی مٹی میں فرق نہ ہو تو کل سے آپ بنگال میں بھی سیب کا باغ لگائیے, کاجو, بادام, بولو اخروٹ, بولو کیا یہاں انگور ہوگا؟ ارے بولو ناسک کے جیسا انگور پیدا ہوگا, بھوساول کے جیسا یہاں کیلا ہوگا, کشمیر والا سیب پیدا ہوگا, کیونکہ مٹی, بولو مٹی برابر نہیں ہے. تو مٹی سے ہم لوگ ضرور بنے ہیں. ادھر دیکھیے تو جیسے زمین کی مٹی الگ الگ ہے ایسے ہی شریر کی مٹی الگ الگ ہے. مٹی سے ہم بھی بنے ہیں, مٹی سے مولانا اسماعیل بھی بنے ہیں, مٹی سے حافظ رضوان بھی بنے ہیں, مٹی سے آپ بھی بنے ہیں, مٹی سے دیوان شاہ بھی بنے ہیں, مٹی سے مخدوم پنڈوی بھی بنے ہیں, مٹی سے سرکار اعلیٰ حضرت بھی بنے ہیں, مٹی سے کافر و مشرک بھی بنا ہے, لیکن سب کی مٹی میں فرق ہے. اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کی طرف اینٹ بنتی ہے؟ ارے زور سے بولو, اینٹ بنتی ہے؟ ادھر دیکھیے, آپ دیکھیں گے بھٹے میں چلے جائیے, آپ کو دو طرح کی اینٹ ملے گی. کچھ اینٹ کچی ملے گی اور کچھ اینٹ پکی ہوئی ملے گی. جب اینٹ کچی ہوتی ہے تو بھٹے کا مالک پلاسٹک سے ڈھک کے رکھتا ہے. ارے بولو پلاسٹک اڑا کر رکھتا ہے. لیکن جب اینٹ پک جاتی ہے تو بولو ادھر پھینک دیا, ادھر پھینک دیا. آپ بھٹے کے مالک سے پوچھئے, اے بھٹے کا مالک, جب اینٹ کچی تھی تو پلاسٹک اڑا کر رکھا تھا اور جب پک گئی ہے تو ایسے ہی تو نے چاروں طرف ڈال رکھا ہے, کیا تم کو خطرہ نہیں ہے؟ کہا نہیں جناب, خطرہ اسی وقت ہوتا ہے جب تک مٹی کچی ہوتی ہے, لیکن جب پک جاتی ہے تو سارا خطرہ ٹل جاتا ہے. تو میری طرف دیکھیے, مٹی سے ہم بھی بنے ہیں, مٹی سے آپ بھی بنے ہیں, مٹی سے سب لوگ بنے ہیں. ادھر دیکھیے, ہم بھی کہتے ہیں کہ زمین کھاتی ہے لیکن زمین سب کو نہیں کھاتی. زمین بے ایمانوں کو کھاتی ہے, زمین شرابی کو کھاتی ہے, زمین جواری کو کھاتی ہے, زمین یہود و نصرانی کو کھاتی ہے, زمین کافر و مشرک کو کھاتی ہے, زمین بے عمل مسلمانوں کو کھاتی ہے. مگر قسم خدا زمین اللہ والوں کو نہیں کھاتی, کیونکہ اللہ والوں نے اپنے شریر کی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیا ہے, اللہ کے عشق کی آگ میں پختہ کر دیا ہے. تو جیسے وہ کل چمک رہے تھے اس سے زیادہ مزاروں میں چمک رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آ گئی تو ایک مثال اور سمجھئے. آپ لوگ مکان کس چیز سے بناتے ہیں؟ اینٹ سے. ارے بولو کس چیز سے؟ کسی کا مکان ادھر دیکھئے 500 برس پرانا ہو, بولو کیسو برس پرانا؟ مان کر چلیے 500 برس پرانا کسی اور کا مکان تو نہیں ملے گا,
मोगल के जमाने का मकान मिल जाएगा। इधर देखिए, अगर 500 बरस पुराना मकान मिल जाए तो उसकी बुनियाद खोलिए और बुनियाद खोल करके उसकी ईंट निकालिए तो 500 बरस पहले वाली ईंट वैसे ही आपको मिलेगी। इन वहाबियों से पूछिए कि ईंट बोलो किस चीज से बनी है? अरे ईंट भी तो मिट्टी से बनी है। 100 बरस हो गए, 200 बरस हो गए, 300 बरस हो गए, 500 बरस हो गए, जमीन अब तक नहीं खाई, ईंट वैसे ही चमक रही है। मेरी तरफ देखिए, यही हाल है अल्लाह वालों का। अल्लाह वाले के बदन की मिट्टी अल्लाह के इश्क की आग में पक जाती है। यही वजह है कि जमीन उनको नहीं खाती। अब आप हदीस सुनिए, तकरीर खत्म। इजाजत है? चूंकि मेरे बाद बहुत लोगों का नंबर, अभी 2 मौलाना बाकी है। क्या नाम है हजरत आपका? मौलाना बाकी बिल्ला बाकी है। अरे जोर से बोलो, मौलाना बाकी बिल्ला। नाम भी देखिए माशाअल्लाह कितना शानदार, बाकी बिल्ला, मौलाना बाकी बिल्ला। गुलाम रब्बानी साहब अभी बाकी है, इसलिए जल्दी तकरीर खत्म कीजिए, उनका भी ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह जम के आप सुनेंगे। इन्होंने कमरे में आके मुझसे मुलाकात किया, कहा हजरत 1 हफ्ता से कंटिन्यू तकरीर हो रही है, गला फंस गया। क्या कहा? गला फंस गया है। तो मैंने कहा फंस गया है तो दीवान शाह का लंगर खा करके खोल लीजिए। जिसका गला फंस जाए दीवान शाह का लंगर खाओ, गला खुल जाएगा। बहुत अच्छी बाहर बोलो। हाँ, तो बिल्कुल आप अदब से बैठिए। अब आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है। अगर इस हदीस को कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख इनाम। कितना इनाम? जोर से बोलो। आ जाए बेटा, आ जाए। हाँ, 5 लाख लाओ, झोला भरो, पैसा बनो करोड़पति। वाह। सऊदीया जाने की कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका, लंदन बोलो, जाने की जरूरत नहीं। गलती साबित करो, लेकिन ये गलती क्या करेंगे, खुद गलत है। कसम खुदा, इधर देखिए, हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। कसम खुदा, इधर देखिए, अल्लाह वाले की महफिल है। कसम खुदा, आपका ईमान जगमगाएगा। पूरा सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहद यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 15-20 मिनट ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त कीजिए। इजाजत है? अरे बोले इजाजत है? हाँ, जो हदीस मैंने सुनाई बुखारी शरीफ, पेज नंबर 186। अरे बोलो, और जोर से बोलो 1। इनाम कितना? 5 लाख। उनसे कहिए, लेकिन कोई ये ना समझे कि कोरोना था तो 3 साल से बैठे हुए हैं, ये 5 लाख कहां से देंगे? तो हजरात, चाहे मैं 5 लाख कहूं चाहे 10 लाख कहूं, देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गलत ही नहीं है। हाय हाय हाय। बोलो, जो मैं बोल रहा हूं वो पत्थर की लकीर है, गलत नहीं है। अब मतलब सुनिए, इधर देखिए, मतलब सुनिए। हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में मेरे नबी के रोज़े की दीवार गिर पड़ी। वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में मेरे नबी के रोज़े की दीवार कमजोर होने की वजह से गिर पड़ी या किसी और वजह से गिर पड़ी। इधर देखिए, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज ने जदीद तरीके से रोज़े रसूल की तामीर का काम शुरू करवाया।
کون جدید بولو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلفائے راشدین میں انہوں نے جدید طریقے سے روضہ رسول کی تعمیر کا کام شروع کروایا. ادھر دیکھیے جب تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ نے مزدوروں کو حکم دیا. حضرت لوگ ادھر دیکھیے مزدوروں کو حکم دیا کہ بنیاد کھودو. بنیاد کھودو. تو مزدور لوگوں نے بنیاد کھودنا شروع کر دیا. ادھر دیکھیے ملبہ پڑا ہوا تھا چاروں طرف. مزدور کو پتہ نہیں چل سکا کہ پاؤں شریف کا حصہ کہاں سے کہاں تک ہے. مزدور لوگ مٹی کھودنے لگے. کھودتے کھودتے پاؤں کے قریب پہنچ گئے. کھودتے کھودتے پاؤں کے قریب پہنچ گئے. ادھر دیکھیے جیسے پاؤں کے قریب پہنچے اچانک پاؤں چمکنے لگا. اچانک تلوا چمکنے لگا. اچانک قدم چمکنے لگا. ادھر دیکھیے ایسے چمک رہا تھا جیسے موتی چمکتا ہو. ایسے چمک رہا تھا جیسے شیشے چمکتے ہو. کہاں گئے وہ بے ایمان لوگ جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا, تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی, تمہارا بے ایمان مولوی مر کر مٹی میں مل گیا. مگر بخاری کی حدیث ہے کہ ادھر دیکھیے کہ جب بنیاد کھودی گئی تو ادھر دیکھیے اچانک پاؤں چمکنے لگا. اب لوگ پریشان یہ پاؤں کس کا ہے؟ چونکہ نبی کے روضہ شریف میں 3 مزار شریف, ایک میرے نبی کا, دوسرا مزار صدیق اکبر کا, تیسرا مزار فاروق اعظم کا. کہے مزار شریف زور سے بولو 3. لیکن جب پاؤں چمکنے لگا تو لوگ پریشان یہ پاؤں کس کا ہے؟ کوئی بتانے والا نہیں تھا. ایک حضرت عروہ جو تابعین میں سے ہے وہ کچھ دوری کچھ فاصلے پر تھے. جیسے ان کو خبر ملی وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے, روضہ رسول کے قریب پہنچے. جیسے پاؤں کا جغرافیہ دیکھا, پاؤں کا نقشہ دیکھا, پاؤں کی حیت دیکھی, چیخ کر کہنے لگے لا واللہ. چیخ کر کہنے لگے, ادھر دیکھیں, چیخ کر کہنے لگے لڑو مت جھگڑو مت, قسم خدا یہ میرے مصطفیٰ کا قدم نہیں ہے, یہ تو فاروق اعظم کا قدم ہے, یہ تو نبی کے عاشق کا قدم ہے, یہ حضرت عمر کا قدم ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ, حضرت دیوان شاہ. حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ 70 برس. زور سے بولی. حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ ارے 17 نہیں. اللہ, یہ نجیب الاسلام بھی شاعر ہے. میں بول رہا ہوں 70 اور یہ بول رہے ہیں 17. اللہ, اجازت ہے جدید بولی, اجازت ہے. یہ بھی آپ کے علاقے کا ماشاءاللہ. بنگال بھی خالی نہیں ہے. بنگال میں بھی ایک پر ایک عالم پیدا ہو رہے ہیں اور ایک پر ایک نعت خواں پیدا ہو رہے ہیں. یہ سب دیوان شاہ کا صدقہ ہے. اور جس مدرسے میں مولانا اسماعیل جیسے مدرس ہوں, جس مدرسے میں حافظ رضوان جیسے مدرس ہوں, یقینی بات ہے اس علاقے میں شاعر بھی پیدا ہوگا, حافظ بھی پیدا ہوگا, عالم بھی پیدا ہوں گے. اپنے مدرسے کو آگے بڑھائیے. حضرت کی بارگاہ میں جو نذرانہ آئے اس کو جھنڈا جھنڈی میں کم خرچ کیجئے. بولو اس پیسے کو, زور سے بولیے, گورو کم خریدیے. اس مدرسے سے قرآن ہدیہ کرائیے. اس مدرسے سے بولو, اس نذرانے سے مدرسہ کو آگے بڑھائیے. اس نذرانے سے اپنے علماء کو مضبوط کیجئے. یہ علماء مضبوط ہوں گے تو مدرسہ مضبوط ہوگا, مدرسہ مضبوط ہوگا تو ہمارا دین مضبوط ہوگا, اور جب دین مضبوط ہوگا تو ہم دین والے بھی مضبوط ہوں گے. تو حضرت کے نذرانہ کو گورو پر مت لگائیے, حضرت کے نذرانہ کو مدرسے میں خرچ کیجئے, اس کو آگے بڑھائیے. دیکھ رہے ہیں سرکار مجاہد ملت کا مدرسہ, ارے بولو, جنگل کو منگل بنا دیا ہے. یہ سرکار مجاہد ملت کا فیضان ہے. اور یہ بھی سنیے, ایک سچے متولی کی بولو برکتیں ہیں کہ آج اڑیسہ جو دھام نگر جنگل تھا آج ہمارے دیش میں منگل بن گیا ہے. اور ایسا منگل بنا کے بڑے بڑے علامہ, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے بولو متقی پرہیزگار, ایک مجاہد نے ہزاروں مجاہد کو پیدا کر دیا. ایک
मुजाहिद ने सैकड़ों मुजाहिद को पैदा कर दिया। आप भी अपने इलाके के मदरसा को आगे बढ़ाओ। इजाजत दो तो मैं आपको आखिरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं। एक साहब ने मुझसे कहा, रब्बानी साहब आज आपको 5 घंटा तकरीर करनी है। मैंने कहा जनाब इधर देखिए, पहले हॉर्न पर हम लोग तकरीर करते थे तो ताकत कम लगती थी, अब तो इतना लंबा लंबा साउंड बॉक्स है कि अगर पहाड़ के सामने कर दिया जाए तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता। अरे बोलो, तो जो साउंड बॉक्स इधर देखिए गाना के लिए, ढोल के लिए इजाद किया गया, उसको अब हम लोगों के कलेजा के लिए इजाद किया गया है। तो कलेजा फटेगा कि सटेगा? एक साहब ने कहा 5 घंटा। मैंने कहा जनाब आप मेरी तरह 10 मिनट बोलेंगे तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। मलकुल मौत को भी सोचना पड़ेगा कि जाऊं कि इंतजार करूं। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, ये कुछ मैंने ऐसी कह दिया, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आखिरी हदीस सुनिए, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, जनाजा का बयान सफा नंबर 180। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु मअहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतुहु आदा सित्तते अशहुरिन फइज़ा हुवा कयौमिल वदाअतुहु हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। जैसे दफन कर रहा था इतने में दूसरे शहीद का जनाजा पहुंच गया। इतना मौका नहीं था कि दूसरी कब्र तैयार कर सकूं। मैंने मजबूरी में अब्बा की कब्र में दूसरे शहीद को भी दफन कर दिया, यानी एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया। दफन तो कर दिया मगर दिल घबराने लगा, दिल बेचैन होने लगा कि कल कयामत में अब्बा ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब्बा की कब्र में मैंने क्यों दफन किया? एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया, अब्बा को तकलीफ हो रही होगी। हजरत जाबिर कहते हैं कि दफन करने को मैंने कर दिया मगर 6 महीना तक मेरा दिल घबराता रहा, दिल बेचैन रहा। करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। हजरत जाबिर कहती है कि मैंने 6 महीना तक बर्दाश्त किया, लेकिन जब 6 महीना पूरे हो गए तो मैंने इरादा पक्का कर लिया, अब्बा का मज़ार अलग बना दिया जाए, अब्बा की कब्र अलग बना दी जाए, अब्बा का जनाजा निकाल कर अलग दफना दिया जाए। ये बुखारी की हदीस है, सफा नंबर 180 जिल्द नंबर 1। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा को 6 महीना के बाद कब्र से खोद कर निकाला तो मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को कितने दिन के बाद कब्र से निकाला? हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो। 3 दिन में मय्यत में बदबू आने लगती है। अरे बोलो, कोई मर जाए अगर गर्मी का दिन हो, किसका दिन, तो मय्यत में बोलो 24 घंटे में बदबू आ जाएगी। 3 दिन तो छोड़ दीजिए। हाँ, अगर ठंडा इलाका हो जैसे कश्मीर है, नैनीताल है, अरे बोलिए, और जगह है तो ठंडा इलाका में तो 2 साल 10 साल 20 साल भी मय्यत ठहर सकता है जहां बर्फबारी हो। इसलिए मसला सुनिए, मसला सुनिए। अगर किसी को बगैर जनाजा पढ़े हुए दफन कर दिया गया, क्या कर दिया गया? बगैर जनाजा पढ़े हुए अगर किसी को, जोर से बोलो,
دفن کر دیا گیا تو 3 دن کی کوئی قید نہیں ہے، جب تک بدن سلامت ہے، چاہے 10 سال کے بعد آپ کو نظر آئے اگر ان کا بدن سلامت ملے 10 سال کے بعد، تو 10 سال کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے۔ پھر بولو، کیونکہ بدن، بولو، جب تک سلامت رہے گا جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ تھا تو میں نے بیان کر دیا۔ حضرت جابر نے اپنے ابا کو کتنے دن کے بعد قبر سے نکالا؟ 6 مہینہ کے بعد۔ ان لوگوں سے کہیے جو لوگ کہتے ہیں دیوان شاہ مر گئے، ان سے کہیے تمہارا باپ مر گیا، تمہاری ماں مر گئی، تمہارا مولوی مولانا سب مر گیا۔ اور بولو، مر گیا مردود جس پہ فاتحہ نہ درود۔ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، با عمل عالم، ان کو مٹی نہیں کھاتی۔ با عمل حافظ قرآن، آج ایک حافظ بنائے بچہ، پکا حافظ، بہت شاندار دولہا بنے گا، دیکھئے گا۔ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ بنائیے تاکہ قیامت میں آپ کے سر پر تاج ہو، بیٹا بھی روشن ہو، ماں باپ بھی روشن ہو۔ قسم خدا، ادھر دیکھئے، نبی فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو جب لوگ دفن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبر سے کہتا ہے قبر اس کو مت کھانا، تو قبر رو رو کر کہتی ہے پروردگار میں اس کو نہیں کھا سکتی جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، تیرا کلام ہے۔ تو حافظ قرآن کو بھی مٹی نہیں کھاتی، بعمل علماء کو بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید کو بھی مٹی نہیں کھاتی، اور اللہ کے ولی کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اے سنیوں، تم بھی اپنا عمل بزرگوں کی طرح گزارو، تمہیں بھی مٹی نہیں کھائے گی۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جہاں رہیے سنی بن کر رہیے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے۔ آج شب برات ہے، اب ٹائم نہیں کہ میں حدیث سناؤں چونکہ 2 علماء باقی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ شب برات، بولو، پٹاخہ پھوڑنے کی رات نہیں ہے، بولو شب برات آتش بازی نہیں، آتش بازی کی رات نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، شب برات قرآن پڑھنے کی رات ہے، شب برات، بولو، اپنی بخشش کرانے کی رات ہے اور ماں باپ کی بخشش کرانے کی رات ہے۔ شب برات اپنے خاندان کے لوگوں کی بخشش کراؤ، گناہوں سے توبہ کرو۔ جیسے دنیا میں ہر ملک میں، ادھر دیکھو، سال بھر میں حساب ہوتا ہے کہ ملک گھاٹے میں ہے کہ ملک فائدے میں ہے۔ ہمارے ملک کا حساب مارچ میں ہوتا ہے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھیں تو قدرتی حساب فرشتوں کے ذریعے اسی شب برات میں ہے کہ کون بندہ سال بھر میں کتنا نیک کام کیا اور کس نے کتنی برائیاں کی، اور آنے والے سال میں کون کیا کیا کرے گا۔ وہ ساری چیزوں کا فیصلہ آج ہی کی رات میں ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی رات کو برباد مت کیجئے۔ تقریر سن کر، نعت شریف سن کر جو موقع ملے نفل پڑھیے، حضرت کی بارگاہ میں باوضو جائیے، حاضری دیجئے، ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے۔ چلتے چلتے ایک حدیث چھوٹی سی سنا دیتا ہوں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ادھر دیکھو مشکان شریف جلد اول باب زیارت القبور، صفحہ نمبر 154، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبر والدیہ یوم الجمعہ وقرئ یاسین فغفر لہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو بیٹا اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت جمعہ کے دن کیا کرے، جو بیٹا اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت جمعہ کے دن کیا کرے، سورہ یاسین پڑھے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ادھر دیکھیں، شب برات یہ وہ مقدس شب ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس شب میں جب رات کی تنہائی آئی تو میں نے دیکھا کہ نبی بستر پہ نہیں ہے، میں نے نبی کو ڈھونڈنا شروع کیا، نبی کدھر گئے؟
جب میں ڈھونڈنے لگی تو میں نے کیا دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی جنت البقیع میں اپنے رشتہ داروں کی قبر پر قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تو قبروں پر جانا آج کی شب میں خاص کر نبی کی سنت ہے۔ بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، نبی کی، ادھر جائیے، نبی کی سنت ہے۔ گھر جائیے تو یقینی بات ہے قبرستان ضرور جائیے، اور جا کر ماں باپ کی روحوں کو ثواب پہنچائیے، رشتہ داروں کو ثواب پہنچائیے، اور اللہ سے اسی قبرستان میں دعا کیجئے، اور حضرت کے آستانے پر بھی دعا کیجئے، اے اللہ ان قبرستان والوں کے صدقے طفیل ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری بیوی کو تندرستی دے، ہمارے بچوں کو تندرستی دے، اے اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ جو بھی دل میں نیت ہو تمام قبرستان والوں کے وسیلے سے اور حضرت کے وسیلے سے آپ اپنے حق میں، تمام بچوں کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو جم کے گفتگو ہوگی۔ چونکہ یہ موضوع ایسا تھا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پر خطاب کیا جائے، کیونکہ آخری شب میں آپ میری تقریر کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ